اکثر ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ حالات، معاملات، اختیارات یا انسان کچھ بھی حق میں نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ تسلیم کر لیا جائے یا جانے دیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے یا پکڑ لیا جائے؟ جب ذہن میں لفظ یا پر مشتمل سوالات کی بھرمار ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کشمکش کا شکار ہیں، اور کشمکش تبھی پیدا ہوتی ہے جب کوئی بے بس ہوتا ہے، اور بے بسی بعض اوقات اس قدر سنگین ہوتی ہے کہ زندان میں قید ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ بھی بہتر نظر آنے لگتے ہیں، کیونکہ بے بسی بہت ظالم ہے۔ بے بسی تب ہوتی ہے جب انسان تمام اختیارات ہوتے ہوئے بے اختیار ہوتا ہے، صاحب حیثیت ہوتے ہوئے کم حیثیت ہوتا ہے، جب انسان حیثیت اور اختیارات رکھتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کسی کانچ کے پنجرے میں بند ہیں۔ اختیارات، حیثیت اور حقوق بعض اوقات آپ کے پاس بے تحاشا ہوتے ہیں، لیکن ان کا حال بھی پرندوں کے جیسا ہوتا ہے۔ ادھر سے پنجرے کا دروازہ کھلا یا پنجرا ٹوٹا تو بھگ سے اڑ جائیں گے۔ اسی خوف سے انسان ان اختیارات، حقوق اور حیثیتوں کو دور سے دیکھ کر خود کو تسلی دیتا رہتا ہے کہ چلو استعمال نہیں کر سکتا تو کیا ہوا، آخر کو میرے پاس ہیں تو صحیح۔ بس اسی لیے اس کانچ کے نازک پنجرے کو بہت محتاط سے انداز میں رکھتے ہوئے اپنی جان پر سہتا رہتا ہے، بے بسی برداشت کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کا کیا کریں جب باہر سے آنے والا صرف ان اختیارات، حیثیت اور حقوق کی ظاہری چمک دمک دیکھ کر ان کو اپنی ملکیت میں رکھنے کی خواہش رکھتا ہے؟ اس کا کیا کریں جب اس حسین چمکدار کانچ کے پنجرے کے مکیں بھی وہاں سے اڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ باہر سے تاک جھانک کرنے والا، ان تمام پرندوں کو حاصل کرنے والا انتہائی نادان ہوتا ہے، جو شاید یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس پنجرے سے چرا کر وہ نہ جانے کس قسمت کا مالک ہو جائے گا۔ یہ جانتا ہی نہیں جن چیزوں کی فطرت میں اڑنا لکھا ہو، جن چیزوں کی طبیعت ہرجائی ہوتی ہے، وہ کہیں بھی نہیں ٹکتی۔ معاملات، اختیارات، انسان یا کچھ بھی، سب فنا ہونے کو ہی تو ہیں، اور کبھی کبھی آپ کی حد تک جلدی فنا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا، کوئی نادان ہو تو وہ رہے، اس سے بڑا احمق کون ہوگا جو کسی دوسرے کے تجربے سے نہ سیکھے؟ یہ تو اس کا مسئلہ ہے جو کسی دوسرے کے حق، اختیار اور حالات پر دل للچا بیٹھا ہے، جسے کانچ کے پنجرے کی چمک ان چیزوں کی چمک محسوس ہو رہی ہے، جو یہ جانتا ہی نہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، جس نے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی ہو کہ یہ چمک دمک تو کانچ کے پنجرے کے مالک کی نفاست، صفائی اور سلیقے کا نتیجہ ہے۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مالک جو ان حقوق، معاملات، اختیارات اور رشتوں میں جتنا بے بس ہے اتنا حساس بھی ہے، شاید بہت زیادہ حساس، اس حد تک حساس کہ نادانستہ ہی صحیح اگر کوئی اس پنجرے کی طرف دیکھ لے تو خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے، اور وہ بیچارہ جو نادانستہ یا موہوم سی حصول کی آرزو لے کر آیا تھا پنجرے کے مالک کو اپنا سب سے بڑا دشمن لگنے لگتا ہے۔ غلطی شاید آرزو کرنے والے کی نہیں ہوتی، غلطی شاید آرزو کرنے والے یا تانکا جھانکی کرنے والے کی نہیں ہوتی، شاید کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ غلطی ہوتی ہے تو صرف اس حساسیت کی جو مسلسل ملنے والے دھچکوں سے بڑھی ہوتی ہے، یا شاید اختیارات، معاملات یا رشتوں کے ہاتھ سے نکلنے والے خوف کی۔ غلطی ہوتی ہے اس غیرت کی جو ان چیزوں کا مالک بننے کے بعد انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اب کیا کیا جائے؟ اب کیسے خود کو سمجھایا جائے؟ کیسے بتایا جائے کہ تمہاری غیرت، حساسیت اور ملکیت اپنی جگہ، جن چیزوں کے تم خود کو مالک سمجھ بیٹھے ہو وہ چیزیں فانی ہیں کیونکہ ان کی فطرت ہرجائی ہے۔ وہ چیزیں تو شاید تمہاری کبھی بھی نہیں تھیں، یا شاید وہ کسی ایک کی ہو کر رہنا ہی نہیں چاہتی۔ تو کیا کیا جائے؟ کتنا جگر خون کیا جائے؟ کتنا کلیجہ جلایا جائے؟ چلو یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پاس اس سب میں سے کچھ نہیں تھا، جب تم خالی ہاتھ تھے، جب تم مقدر پر یقین رکھتے تھے، جب تم اس سب سے بے نیاز تھے، جب یہ سب چیزیں تمہیں لپک لپک کر، چمک چمک کر اپنا آپ باور کرواتی تھیں، اور پھر تم نے ان سب کو اپنی قسمت سمجھ کر اپنے ہاتھوں سے ایک حسین پنجرے میں بند کر لیا اور اپنا سمجھ لیا۔ اب ماتم کرو اپنی سوچوں پر، اپنی احمقانہ حرکت پر، یا پھر لوٹ چلو اس مقام پر جہاں پر تم خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی نہیں تھا اور تم آزاد تھے۔ تم آزاد تھے ہر اس سوچ سے جو تمہارے حقوق کے چھن جانے سے تمہیں خوف دلاتی، جب تم بے نیاز تھے۔ رکھو ایک طرف اپنی حساسیت اور ملکیت کو، اور پھر سے اپنے حصار میں قید ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم خود ہرجائی بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم وہ کر بیٹھو جس کا تمہیں ان چیزوں اور اوروں سے خوف ہے۔ اپنی تکلیف کی آگ میں خود کو خود ہی جلا ڈالو، مگر ان فانی چیزوں کی ہرجائی طبیعت کو ختم نہ کرو۔ یہ طبیعت کسی گندے جوہر، تالاب یا کیچڑ کی مانند ہے۔ کتنا صاف کر لو گے اس کو، کتنا چمکا لو گے اس کو، اب تو تمہارے شیشے کی چمک ماند پڑنے لگی ہے۔ ہو سکتا ہے ان چیزوں کو اور مالکوں کی ضرورت ہو سکتا ہے ان کو قید ہی نہ ہونا ہو، اور تم اس کیچڑ کو صاف کرتے کرتے تھک جاؤ اور خود گندے ہو جاؤ۔ قبول کر لو اس سب کو جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، تسلیم کر لو اس فطرت کو، بے نیاز ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے تم سے شکوہ کیا جائے بے نیازی کا، بدلے انداز کا، تو کہہ ڈالنا فطرت میں وفا شامل ہو تو بے نیازی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کہہ دینا مر کر بھی تو بے نیاز ہونا ہے، تو چلو آج سے ہی صحیح، فطرت آج بھی وہی، چاہت آج بھی وہی، حسرت آج بھی وہی۔ ایسا ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، قسمت یہی ہے تو پھر قبول کرنے میں آر کیسی؟ شاید مان لیا جائے تو دل کو کچھ آسرا ہو، مسئلہ ختم ہو، پریشانی کی رات ڈھلے اور صبح امید کی کوئی نئی کرن پھوٹے۔ ہم بھی کہنے والے ہوں
تو نہ سہی تو کوئی اور سہی، یہ نہ سہی تو کچھ اور سہی، کسی اور رنگ میں سہی، اس جہاں میں نہ سہی تو اس جہاں میں سہی، اور یقیناً بہتر انداز میں سہی۔ لیکن یاد رہے آپ کی شخصیت کا وصف وفاداری ہے، اپنے پنجرے کے مکی پرندوں کی طرح نہ ہو جائیں، تبھی تو آپ پر امید ہو سکیں گے، گھاٹ گھاٹ پر اترنے کی بجائے ایک ہی مقام کے با اصول پروکار مالک بن پائیں گے۔ اس کٹھن سفر میں شاید فیض احمد فیض کے کچھ اشعار آپ کی ڈھارس بندھا پائیں۔ سب کاٹ دو بسمل پودوں کو، بے آب سے سکتے مت چھوڑو، سب نوچ لو بے کل پھولوں کو، شاخوں پہ بلکتے مت چھوڑو، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، کھیتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، جب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔